الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، تمہید و تمجید کے جتنے کلمات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لائق و سزاوار ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے عاجز اور لاچار بندے اللہ رب العزت کی کما حقہ تعریف بیان نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کے ہمارے اپنے اوپر جو احسانات ہیں، ان احسانات کو اگر شمار کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں ان احسانات کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے یہ نعمتیں، یہ نشانیاں تمہارے اپنے اندر سمجھانے کے لیے، اپنی ذات سے قریب تو کوئی نہیں ہوتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، ذرا ان نشانیوں پہ غور تو کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ذرا آپ ایک پل کے لیے سوچئے، یہ آنکھوں کی بینائی، یہ زبان کی گویائی، یہ کانوں کی سماعت، یہ دلوں کی دھڑکن، یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ قدموں کا چلنا، میرے بھائیوں کس کا دیا ہوا ہے؟ کس کا عطا کردہ ہے؟ ذرا اس شخص سے پوچھئے جس کے آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی ہو تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے کون سی نعمت آپ کو دے رکھی ہے. ذرا اس مجبور شخص کو دیکھیے جو اپنا مافی ضمیر ادا نہیں کر پاتا، زبان کے اندر گویائی کی طاقت نہیں ہے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے. ذرا کانوں کی یہ صرف میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ بیٹھے بیٹھے اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں. دنیا و جہان کی اور کائنات کی باتیں کریں تو میں بتاؤں ہمارا علم بہت کم ہے.
بہت چھوٹا ہے، بہت ادنا ہے، ہم اللہ کی تخلیق کو ہم نہیں جان سکے، ہم نہیں پہچان سکے، اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کی حدوں کو ہم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، کیا اللہ نے کہا؟ سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور ان روشنائی سے اللہ رب العزت کے کلمات لکھے جائیں، سمندر خشک پڑ جائیں گے، میرے رب کی باتیں پوری نہیں ہوگی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سورہ کہف جن لوگوں کو آج اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوگی، جمعہ کا مبارک دن ہے اور سورہ کہف پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، جنہوں نے اللہ کے اس حکم کو سمجھا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس طریقے کو سمجھا اور آج سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، ذرا سورہ کہف کی آخری آیتوں پر غور کیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر روئے زمین کے ساتھ یہ اس ایک پین کو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر لکھنے پہ آئے تو صفحات کے صفحات لکھ ڈالے گا نا۔ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آیا ہے کہ لکھتے لکھتے آپ کے قلم کی روشنائی خشک پڑ گئی ہو؟ کتنے صفحات کے صفحات لکھ ڈال، کتنی روشنائی ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر روئے زمین پر پائے جانے والے سمندروں کو روشنائی بنا کر اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کے کلمات لکھے جائیں تو یہ سمندر خشک پڑ جائیں گے اور اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچئے میرے بھائیوں، آپ کا رب، آپ کی حیثیت بحیثیت ایک بندے کے، کس رب عظیم کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے، کس رب عظیم کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اور وہ رب عظیم آپ سے محبت کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ رب عظیم آپ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ سجدہ، آج جمعہ کا دن امام صاحب نے سورہ سجدہ پڑھی ہوگی، جن کو فجر کی جماعت نصیب ہوئی ہوگی یہ آیتیں سنی ہوگی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس دنیا میں آباد 800 کروڑ انسانوں کو ہم ہدایت دے دیتے اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے کلمات حق ہیں، میں نے جہنم کو تیار رکھا ہے جسے میں انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا۔ یا آپ شکر کیجئے اللہ کے اس نام عظیم کو، آپ شمار کیجئے، محسوس کیجئے کہ 800 کروڑ انسانوں میں سے اللہ نے آپ کو اپنا کلمہ دیا، اللہ نے آپ کو اپنا کلمہ دیا، اللہ نے آپ کو اپنا رسول دیا، اللہ نے آپ کو اپنی کتاب دی، اللہ نے آپ کو اپنی شریعت دی، اللہ نے آپ کو اپنا نظام حیات دیا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے، محبت کے بدلے میں محبت کی جائے۔ اللہ سے محبت ہمارا بنیادی فرض قرار ٹھہرا ہے، ہمارا بنیادی فرض ٹھہرا ہے اللہ کے ان احسانات کے مقابلے میں میرے بھائیوں۔ لیکن ہم جیسے عاجز اور ہم بدنصیب بندے، اللہ کی ان محبتوں کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم زبان سے اللہ کی محبت کا اقرار کرتے ہیں اور ہر جگہ کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، پوچھو تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن ذرا اپنے نفسوں میں جواب کو دیکھیے۔ اگر میں پوچھ لوں کہ کیا اللہ سے محبت ہے تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کیا کہ نہیں مجھے محبت نہیں ہے؟ ہر شخص دعوے داری رکھتا ہے محبت کی، ہر شخص خواہ وہ بوڑھا ہو یا چھوٹا سا بچہ ہو اللہ سے محبت کی دعوے داری رکھتا ہے، لیکن اس محبت کے مظاہر کیا ہماری زندگیوں میں نظر آ رہے ہیں؟ اس محبت کے مظاہر کیا ہماری زندگیوں میں نظر آ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آج فجر کی نماز میں کتنی صفیں تھیں
اور وہ لوگ جو فجر کی نماز کے لیے آئے تھے اپنے گھروں میں کتنے لوگوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے آئے تھے۔ احساس ہے میرے بھائیوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کے رب کی جانب سے آپ کے اوپر فریضہ ٹھہرا ہے، آپ کا فرض ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ اپنے گھر سے نکل کے آ جاتے ہیں اور صبح کے اندھیرے میں آتے ہیں، یہاں مسجد کی پہلی صف میں آ کے فجر پڑھتے ہیں، گھر میں جوان بیٹا سو رہا ہے، گھر کی خواتین سو رہی ہیں، گھر کے بچے سو رہے ہیں۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے، اور دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا یہ نوجوان رات 1-1 بجے تک یہاں سڑکوں پہ، یہاں چائے خانوں پہ بیٹھ کر چائے پیتا رہتا ہے، گپیں کرتا رہتا ہے، دنیا جہان کی باتیں کرتے رہتا ہے، لیکن وہ اللہ جو اس سے محبت کر رہا ہے، جو اسے نظام حیات ایک دے کے رکھا ہے کہ تمہارا پورا زندگی کا شیڈول کیسا ہونا چاہیے، وہ سب سے پشت ڈال دیا گیا ہے۔ کیا محبت کا جواب اسی کو کہتے ہیں؟ یہ محبت ہے میرے بھائیوں؟ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو کتاب ہدایت ہمیں دی گئی ہے اس کے حرف پر ہم ایمان لاتے، حرف پر ہم عمل کرتے، اس کو تو محبت کہیں گے نا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے آپ سے محبت کا ایک اور مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں، اللہ آپ کو ابھار رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سارعوا، بھاگ پڑو، اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس کی جنت کے حصول کے لیے دوڑ پڑو۔ وہ جنت جو اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اس کا مطلب کہ غیر متقی اس جنت میں نہیں جائے گا۔ جب غیر متقی نہیں جائے گا اور اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو ایک راستہ بتایا کہ متقی بن جاؤ۔ اللہ نے آپ کو ایک راستہ بتایا کہ متقی بن جاؤ، کہ آخرت میں جو جنت میں نے بنائی ہے اس میں صرف اور صرف متقیوں کا داخلہ ہوگا، اور اس متقی آپ کو متقی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے آپ کو دیے۔ محبت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی؟ کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم متقی نہیں بن پاتے۔ ہمارا شعبان جیسا گزرتا ہے، پورا رمضان صبح کی سحری اور شام کی افطاری، راتوں کا قیام، تہجد کی ادائیگی اور نمازوں کی پابندی کے بعد جیسے ہی ہلال شوال نمودار ہوتا ہے ویسے ہی اسی دن سے بلکہ اسی رات سے چاند رات کے نام پر جو خرافاتیں یہاں سڑکوں پر دیکھی جا رہی ہیں، اور شوال کی پہلی رات کے پہلے دن، عید کے پہلے دن جو خرافات ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے، یہ روزہ ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا ہے۔ ہم نے سحری ضرور کھائی ہے، ہم نے گھڑی دیکھ کر ہم بیٹھے رہے اور جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی ہم نے افطار بھی کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ سحری کا کھانا اور افطار کا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، تراویح کی ادائیگی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد زندگیوں میں تقویٰ کس لیے نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں؟ زندگیوں میں تقویٰ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں رمضان گزر جانے کے بعد شوال
پھر ویسے ہی پچھلے شوال کی طرح ہو جاتا ہے جو ہماری زندگیوں میں کئی میں ایک مثال دوں کہ اگر 10 سال کی عمر سے روزہ رکھنا شروع کیے ہیں ہم لوگ، میری عمر تقریباً 57 سال ہو رہی ہے، 47 سالوں سے روزہ رکھنا، ہر ایک شخص اپنی عمر کے لحاظ سے 10 سال اس میں سے منہا کر لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے سال سے وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ نصف صدی گزر گئی، تقویٰ نہیں حاصل ہوا، نصف صدی گزر گئی، تقویٰ نہیں حاصل ہوا، اس لیے کہ یہ روزہ جیسے رکھنا چاہیے تھا یہ روزہ ہم نے ویسے نہیں رکھا ہے میرے بھائیوں۔ یہ روزہ اگر ہم ویسے رکھتے تو میرے رب کا فرمان ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے رب کا فرمان ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ رکھو متقی ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر متقی نہیں ہوئے تو قسم بخدا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے رب کا کلام سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن مجید کے ایک ایک نقطہ سچا ہے، میرے رب کا فرمان سچا ہے۔ خامی ہمارے اندر ہے، خامی ہمارے اندر ہے۔ وہ جنت جو اعدت للمتقین جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وہ جنت اگر چاہیے، وہ جنت اگر چاہیے تو آئیے ان آنے والے رمضان کے روزوں سے ہم اپنے تقویٰ کی تیاری کریں۔ اور تقویٰ میرے بھائیوں کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے یوں آن کر دیا اور تقویٰ کا میٹر چل پڑا۔ تقویٰ کے حصول کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان کے استقبال کے لیے شعبان میں بعض بڑے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار جانا بند کر دیتے تھے، اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صاف ستھرا کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں، میں اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں تاکہ وہ تقویٰ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تقویٰ میرے حق میں آئے، میں اس تقویٰ کا مستحق بن جاؤں، میں اس تقویٰ کا مستحق بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں اور اس جنت میں میرا داخلہ ہو جائے جسے اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں افسوس آج کا ہمارا معاشرہ ظاہری ساری چیزیں موجود ہیں، ہر چیز پائی جاتی ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے دین کی روح نکل چکی ہے، دین کی اساس اور دین کی بنیاد جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو محض اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلام کا جو حقیقی مفہوم ہے اور اسلام کا جو حقیقی معنی ہے اور اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس سے ہماری زندگیاں خالی ہو چکی ہیں، عاری ہو چکی ہیں۔ لوگ معلوم نہیں کتنی دفعہ، اور میں نے ابھی عمر کا حساب کتاب پیش کیا، لوگ اپنی عمر کے لحاظ سے جوڑ لیں نہ ذرا کہ کتنی مرتبہ ان کے سامنے اللہ کی باتیں کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی گئی، شریعت مطہرہ کے احکامات کھول کھول کر بیان کیے گئے، لیکن کیا کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ اور یہ فرق اس لیے نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ جو ایمان ہونا چاہیے تھا میرے بھائیوں، وہ جو ایمان ہونا چاہیے تھا اس کی رمق بھی ہمارے اندر باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اگر اس کی رمق بھی باقی رہتی تو معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کچھ حرکت، کچھ اصلاحات، کچھ اچھی باتیں موجود رہتی۔ آج دنیا کے اندر اگر احصائیہ کیا جائے، اگر مردم شماری کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر ہمارے درمیان مردم شماری کے ذریعے چیک کیا جائے تو بدقسمتی سے ہر چیز میں، ہر اچھی چیز میں ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ امت مسلمہ ہر اچھی چیز میں سب سے پیچھے نظر آتی ہے اور بدقسمتی سے ہر خراب چیز میں سب سے آگے نظر آتی ہے۔ یہ وہ امت جسے اللہ رب العزت نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مسلمان رہو گے۔ کیا سربلند ہیں میرے بھائی؟ کیا باعزت ہیں؟ کیا محترم ہیں؟ آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں ادھر ادھر مت جائیے، اس شہر مالیگاؤں میں دیکھ لیجئے، شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے اپنی آبادی کے لحاظ سے، قدرے زیادہ ادھر ہیں، قدرے زیادہ ادھر ہیں۔
شہر کی صفائی کا معاملہ دیکھ لیجئے، شہر میں سہولتوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، شہر میں تعلیم کا نظام دیکھ لیجئے، ہر چیز آپ کے سامنے۔ آپ کو تو اللہ نے اپنا محبوب بنا کے پیدا کیا تھا، اللہ نے 8 کروڑ لوگوں میں سے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ یہ انتخاب ذرا سوچئے، ذرا اس انتخاب کو سوچئے کہ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے، کیوں نہیں اس انتخاب کا احساس کرتے؟ کیوں؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب ہم اللہ کی شریعت کو سینوں سے لگائیں گے؟ کب ہم اللہ کے کلام کو اپنے سینوں سے لگائیں گے؟ کب ہم یہ عہد کریں گے؟ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنے حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اور اسی بدلاؤ کے لیے، اسی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے پاس بھیج رہے ہیں رمضان کریم کو، آپ کو دوبارہ موقع دے رہے ہیں۔ موقع کس کو دیا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ اس شخص کو دیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ چلو غلطی ہو گئی نا، کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، یہ ایک اور موقع آیا ہے، اپنے آپ کو سدھار لو۔ موقع اپنوں کو دیا جاتا ہے نا، محبت جس سے ہوتی ہے اسے موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ یہ موقع دے رہے ہیں، ابھی 10-12 دن کے بعد رمضان کا ہلال طلوع ہوگا، ابھی سے تیاری کر لیجئے میرے بھائیوں، ابھی سے یہیں بیٹھے بیٹھے ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، خطیب کی باتیں ہم بڑے غور سے سنتے ہیں، جاتے جاتے اسی سیڑھی کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سڑک پر اترتے ہیں تو ویسے ہی اترتے ہیں جیسے چڑھتے ہوئے تھے، کوئی بدلاؤ محسوس نہیں ہوتا ہے، کوئی بدلاؤ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم جمعہ پڑھ کے گئے ہیں، خطیب نے میرے رب کی باتیں مجھ کو بتائی ہیں، نہیں میں اب جھوٹ بولتا تھا، اب نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم اب نہیں بولوں گا، میں نے ٹھان لیا ہے کہ نہیں بولوں گا۔ غیبت، میرے بھائی مجھ سے کسی کی غیبت نہیں کرنا، اللہ نے حرام کیا ہے، میں غیبت، یہ برائی، بیڑی پینا، سگریٹ پینا نہیں، اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول کی شریعت نے حرام کیا، آئندہ ہاتھ نے کبھی یہ سوچا میرے بھائی؟ کبھی یہ سوچا؟ اٹھ کے چلے آتے ہیں، یہاں بیٹھتے اور آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں، اللہ آپ کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ چلو سن لو میری باتیں، عمل کر لو، یہ زندگی، یہ دنیا کی چند ساعتیں جو ہیں تمہارے لیے عمل کی ساعتیں ہیں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ، کل کی جنت میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اہل بناؤ میرے بھائیوں۔ کب بیدار ہوں گے؟ کب بیدار ہوں گے میرے بھائیوں؟ یہ وقت آ گیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت رمضان کریم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں۔ عہد کر لیجئے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے عہد کر لیجئے، اسی وقت عہد کر لیجئے کہ ابھی سے ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ رمضان قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، اس قرآن کے مہینے میں ہم قرآن والے بن جائیں گے۔ قرآن والے صرف تلاوت کرنے والے نہیں، قرآن کے معانی و مفہوم کو اپنے سینوں میں اتار لیں گے۔ ابھی ڈنمارک میں کسی ملعون شخص نے قرآن مجید کو جلایا تھا اور بڑا واویلا مسلم دنیا میں مچا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے گا، وہ ملعون شخص کو یہ احساس نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے تو اس کے حروف کو جلایا تھا۔ ہم میں سے اکثریت کیا روزانہ قرآن مجید کے معانی کو جلا نہیں رہی ہے؟ اللہ کے احکامات کو جانتے بوجھتے نظر انداز کر دینا، کیا اس کو قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کب تک ہم یہ بے حرمتی کرتے رہیں گے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ کب تک یہ بے حرمتی کرتے رہیں گے میرے بھائیوں؟ وقت آ گیا ہے اور وہ رب رحیم آپ کو وقت دے رہا ہے۔ رمضان کی ساعتیں قریب تر ہیں میرے بھائیوں، رمضان کی آمد ہے،
بدلاؤ کی بات کر لیجئے، ابھی بیٹھے بیٹھے ٹھان لیجئے کہ اب کا رمضان آئے گا تو ہلال عید جب نمودار ہوگا تو ہم بدلائے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اندر بدلاؤ آ چکا رہے گا۔ اس رمضان کے جو مقاصد ہیں، اس رمضان کا جو مطلوب ہے، ویسا مطلوبہ مسلمان ہم عید کی شکل میں ہم نمودار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت کے معانی و مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے ایک ایک جزء پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے رب کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کی مکمل داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شریعت مطہرہ کے ایک ایک حکم پر، اس کے ایک ایک حکم پر ہم عمل کریں اور اس کی ایک ایک منہیات سے ہم رک جائیں، یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔